جتنا پیسہ تھا اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا پاکستان کو. ابھی تک نقصان اٹھا رہے ہیں جو کہ کسی اور کی جنگ میں شرکت کرنے کا، صرف اس لیے کہ ہمیں ایڈ مل جائے گی. اس لیے ایک آزاد خوددار ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے خرچے خود برداشت کرے، خود اپنے ملک میں پیسہ اکٹھا کرے. اور اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ بزنس کمیونٹی کی ہم پوری مدد کریں، اپنے تاجروں کی مدد کریں، انڈسٹریلائزیشن شروع کریں پاکستان میں، جو 1960 کی دہائی کے بعد پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ زور لگا رہی ہے ایک ملک کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. حفیظ شیخ پوری طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے رزاق داؤد جو کامرس منسٹر سارا وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بزنس کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں وہ کیسے ختم کریں. آج ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ 102 بزنسز کے ہم نے لائسنس ہی ختم کر دیے تاکہ ان کو مشکل ہی نہ پڑے جا کے لائسنس. پاکستان 28 پوائنٹ اوپر گیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں، جو ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے، یعنی کہ بہت بڑا مارک ہے. اور انشاءاللہ یہ اگلے سال تک ہماری کوشش ہے کہ اس سے اور بہت تیزی سے آگے جائیں تاکہ اپنی بزنسز کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جتنا بزنس مین کے لیے آسان ہوگا، جتنی تجارت بڑھے گی، جتنی سرمایہ کاری بڑھے گی، اتنی ملک کے اندر دولت بڑھے گی. اور جیسے دولت بڑھے گی ہمارے پاس پیسہ زیادہ آئے گا جو ہم خرچ کریں گے اپنے نچلے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. مجھے سب سے بڑا آج کل جو ہمیں احساس ہے وہ کہ جو مہنگائی پاکستان میں ہے. ابھی ہم میٹنگ ختم کر کے ہیں 3 گھنٹے کی، صرف اور صرف ہم ہر ہفتے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزوں سے ہم نے اب کنٹرول کرنی ہے مہنگائی. کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، زیادہ تر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ جو باہر سے جب روپیہ گرتا ہے اس لیے ہے کہ ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے. جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں وہ کم ہیں، جو ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو جب وہ خسارہ ہو جاتا ہے وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے، روپیہ گرتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے تو جتنی باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو امپورٹ انفلیشن ہے اس کے اوپر اب یہ سیٹل ہو گیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج ہم نے خاص طور پہ قدم اٹھائے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اب مہنگائی نیچے آئے گی. یہ جو آج ہم نے 400 روپے کھاد کی بوری کے اوپر آج ہم نے GIDC ختم کر کے وہ کم کیا ہے تاکہ وہ کسانوں کے لیے، تاکہ وہ اس کا بھی فرق پڑے گا کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر، کھاد کے اوپر، جب وہ 400 روپیہ کم ہوگی. آخر میں صرف آپ سب سے یہ چیز چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو آسان اور مشکل وقت قوموں کی زندگی میں آتے ہیں، یہ کبھی کوئی قوم ایسے نہیں ہوتی کہ سیدھا اوپر جائے. یعنی ملیشیا کہاں سے کہاں تھا جب مہاتر محمد تھا، تو ملیشیا کا $500 پر کیپٹا سے ملیشیا پہنچا $9,000 پر کیپٹا. وہ جب واپس گیا ادھر بھی ایک کرپٹ مافیا آ گیا، ملک کا دیوالیہ نکال دیا مقروض کر کے. اب وہ پھر مہاتر محمد واپس آئے اور ان کو وہی مسئلے آ رہے ہیں جو ہمیں آج آ رہے ہیں. بلکہ انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ان کا بھی وہی مصیبت ہے، دیوالیہ نکلا ہوا ہے، چیزیں مہنگی ہو گئیں، خسارہ بڑھا ہے، قرضے لینے پڑ رہے ہیں. لیکن اس سے نکل جاتی ہے قوم. لیکن قوم تب نکلتی ہے جب پوری قوم مقابلہ کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اگر قوم نہ ساتھ چلے؟ اگر آپ سارے ہمارے ساتھ نہیں مل کے ہم یہ ٹیکس نہیں اکٹھا کریں گے تو ساری قوم ہی نیچے چلی جائے گی. یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک قوم کے اندر ایک چھوٹا سا طبقہ اوپر جائے، آخر میں سب کو نقصان ہوتا ہے اس چیز کا. اور پھر جو خوددار قوم ہوتی ہے اس کی دنیا میں عزت ہوتی ہے. جب آپ اپنے پیر پہ ایک خوددار قوم کھڑی ہوتی ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے. ایک مقروض قوم کو مشکل پڑتی ہے اپنے پاسپورٹ کی عزت کروانی. تو ہم سب کے لیے یہ کہ ہم سب اس پہ شامل ہوں. میں تاجروں آپ کو خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ میں سے کئی لوگ پرانے آتے پڑی ہوں گی، لیکن یہ ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں آپ کا پیسہ آپ پہ خرچ ہو، خرچے کم کر رہے ہیں حکومت کے. صرف مقصد یہ کہ میں اپنے اوپر پیسے نہ خرچ کروں، آپ کے اوپر پیسے خرچ کروں، عوام پہ کروں، نچلے غریب
طبقہ جو خاص طور پہ پسا ہوا ہے، جو آج کل مشکل وقت میں ان کے اوپر کریں، تو اس کے لیے آپ نے سب نے میری مدد کرنی ہے۔ شبر زیدی، ان کو میں خاص طور پہ زور لگا کے لے کے آیا، ان کی اچھی بڑی ان کو بڑی